السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا خیال ہے آپ کا کہ جمعۃ المبارک کہنا چاہیے؟ میں نے آپ سے رائے پوچھی، حال نہیں پوچھا آج میں نے آپ کا. کیا خیال ہے جمعۃ المبارک کہنا چاہیے؟ کون کہتا کہنا چاہیے؟ کوئی دلیل بتائیں مجھے. دلیل تو کوئی نہیں، بس ہمارا دل چاہتا ہے. تو جو دین ہوتا ہے نا، وہ دل کے اوپر نہیں ہوتا کہ دل یہ چاہتا ہے اچھا لگا ہے تو اس کو اچھا کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو کہیں دین کا حصہ ہے. ٹھیک. صحابہ کرام سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تھی کہ وہ جمعہ کے دن جمعۃ المبارک کہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت سی چیزیں جب ہم اپنے اوپر لاگو کرتے چلے جاتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو ہیوی کر لیتے ہیں، اور جب ایکسٹرا سے ہیوی کر لیتے ہیں تو اصل ڈیوٹیز جو ہوتی ہیں ہماری وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں سب سے زیادہ فوکس کس پہ کرنا چاہیے؟ ڈے پلان میں، ویکلی پلان میں، منتھلی پلان میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کو دینی چاہیے؟ فرائض کو. شاباش، گڈ آنسر. فرائض میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے متعلق ہمارے فرائض ہیں وہ کون سے ہیں جو ڈیلی بیسس پر ہیں؟ نماز ہے. ٹھیک ہے. نماز کو سامنے رکھ کے باقی سارا ٹائم ٹیبل بننا چاہیے. ٹائم ٹیبل سے مراد میری آپ کا یہاں کا ٹائم ٹیبل نہیں، بلکہ ڈیلی ٹائم ٹیبل، چاہے آپ کلاس میں ہو یا گھر پہ ہو. جیسے سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، یا عید ہے، یا کوئی اور موقع ہے، تو جو بھی آپ ڈے پلان کریں تو سب سے پہلے آپ کیا دیکھیں کہ میری نمازوں کا کیا ہوگا. میں جہاں جا رہی ہوں وہاں وضو کی سہولت ہے یا نہیں، تو مجھے گھر سے ہی وضو بنا کے جانا چاہیے. وہاں پر جائے نماز ہوگی یا نہیں، وہاں پر قبلے کا رخ ہوگا یا نہیں، پتہ چلے گا یا نہیں. جیسے آج کل سمر ہے، سمر ویکیشن ہے، تو بہت سے لوگ ٹریول کر رہے ہیں ناردرن ایریاز کی طرف، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے نکلتے ہیں. بعض اوقات راستے میں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نہ جائے نماز، نہ قبلہ رخ، نہ وضو، نہ کچھ، کیونکہ ہم پلان کر کے ہی نہیں نکلے تھے کہ نماز بھی پڑھنی ہے ہم نے. یہ بھی ہماری کوئی ذمہ داری. تو جو ایک مومن ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کہاں جا رہا ہوں، کتنے گھنٹے کا سفر ہے، اور اس میں میری نماز کا کیا ہوگا، نماز کہاں پڑھیں گے، اور پھر کیا اس وقت کھانے کا وقت ہوگا تو ساتھ کھانا بھی کھا لیں، اگر ریسٹ کا کوئی موقع ہے تو وہاں ریسٹ بھی کر لیں، وغیرہ وغیرہ. باقی چیزیں اس کے نیچے آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا. تب تو ہیں آپ ایک سکسیسفل انسان. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور پھر آگے انہی آیات میں آتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون. شابش، یحافظون. تو یہ نمازوں کی حفاظت میں ہے، ان کے اوقات کی حفاظت، ان کے شرائط کی حفاظت. تو اب بھی جو ڈیلی ٹائم ٹیبل آپ بنائیں صبح سے لے کے رات تک کا، وہ نمازوں کے ارد گرد بنائیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ باقی سارے کام کر کے اور جو بچا کھچا وقت ہے اس کو نماز کے لیے رکھ لیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کی زندگی اس طرح نہیں گزر رہی تو آپ لوزر ہیں، آپ بہت کچھ کھو رہے ہیں. ٹھیک ہے. چلیے، یہ تو ہوئی آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو حق ہے اس کی بات. پھر باقی یہ ہے کہ رمضان ہے تو ٹریول پلانز اگر رمضان کے آگے پیچھے ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اللہ یہ کہ شدید مجبوری ہو. اسی طرح یہ کہ حج ہے تو اس کو پلان کرنا ہے، یا فرائض میں سے جو بھی چیزیں آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے اور کون سے فرائض ہیں؟ مثلا گھریلو ذمہ داریاں ہیں، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے. تو ابھی آپ چونکہ ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت نہ بیوی ہے نہ ماں ہے، تو جان چھوٹی، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی پلاننگ کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک بیٹی ہیں، تو ایک بیٹی کی حیثیت سے آپ کی گھر کے اندر کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ اپنی والدہ سے پوچھ لے کہ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں، یعنی آپ کی مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے، تاکہ وہ بھی کلیئر ہو، آپ بھی کلیئر ہو. اگر وہ یہ کہے کہ آپ رات کی روٹیاں بنا دیں، بس بے فکر ہو جائیں کہ کس وقت بنانی ہے، اس کے لیے آٹا کب تیار کرنا ہے، اس کے لیے روٹی بنانے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس وقت کوئی اور کام نہیں شروع کر دیں. یعنی کہ نہیں وہ میں ذرا اسائنمنٹ مکمل کر کے آتی ہوں، سارے لوگ بھوکے بیٹھے رہیں. نہیں، یہ غلط ہوگا اور انتہائی غلط ہوگا. آپ اپنی اسائنمنٹ کا وہ ٹائم اب نہیں رکھیں گے، کلیش نہیں کریں گے. آپ کیا کریں گے؟ اس وقت کو، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے آپ اپنا ٹائم پلان کریں گے
کہ نماز کی اتنی دیر مغرب سے اتنی دیر بعد، عشاء سے اتنی دیر پہلے، یا عصر سے اتنی دیر بعد، مغرب سے اتنی دیر پہلے، نمازوں کو پہلے سامنے رکھ کے پھر روٹی بنانے کا پلان ہوگا. اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈشز دھو دیں مثلاً، یا یہ کہتے ہیں شام کے کھانے میں ہنڈیاں بنا دیں مثلاً، کوئی ایک کام. امی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بچی پڑھ رہی ہے، اس کو زیادہ کام نہیں دینے، لیکن آپ ایسی زندگی نہیں گزاریں کہ جس میں آپ کے اوپر کوئی بھی ذمہ داری نہ ہو. کوئی نہ کوئی چھوٹی سی ذمہ داری اپنے اوپر ضرور لے لیں، چاہے وہ چھوٹے بہن بھائی کو پڑھانا ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو اب وہ پڑھانے کا ٹائم لاک کریں گے آپ کہ اس وقت پڑھانا ہے مجھے، اور اس وقت آپ اپنی کوئی اور مصروفیت نہیں رکھیں گے، نہ کوئی فون کال اٹینڈ کریں گے، نہ کسی دوست کو اٹینڈ کریں گے، نہ ہی کچھ اور کریں گے. آپ اس وقت وہی کام کریں گے کیونکہ آپ نے یہ ذمہ داری لی ہے. رائٹ؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور کیا ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ جی ہاں، ذمہ داریوں کے بارے میں سوال ہوگا. اچھا، پھر اسی طرح آپ ایک طالب علم بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، تو اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے آپ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنا ڈیلی لیسن ضرور پڑھیں. جو آپ کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کہ آپ 10 دفعہ پڑھیں، 5 دفعہ پڑھیں، یا ٹیسٹ کی تیاری کریں، تو پھر آپ کو اس کے لیے اپنا وقت پلان کرنا ہے کہ باقی کاموں کے ساتھ ساتھ مجھے اپنا ڈیلی لیسن کس ٹائم پہ کرنا ہے. پھر اس کے لیے وقت نکالیں گے آپ، اور اپنا ڈیلی لیسن ڈیلی ہی آپ یاد کریں گے. یہ نہیں کہ جھوٹ بول کے ٹیچر کو دھوکہ دے کے کہ میں نے پڑھ لیا تھا حالانکہ آپ نے نہ پڑھا. جھوٹ بولنا کیسا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. وعدہ خلافی کیا ہے؟ نفاق کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس اعتبار سے آپ اپنی اس ذمہ داری کو بھی لکھ لیں گے. اپنے رولز کے حساب سے اپنے گول سیٹ کریں گے، اور ان گولز کو پورا کرنے کے لیے اپنے اوقات کے ساتھ ان کو باندھیں گے. ٹھیک. اچھا، بحیثیت ایک استاد کے، ایک گروپ انچارج کے، ایک ٹیچر کے، ایک کورس انچارج کے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ آپ میں سے فیو لوگ ہوں، لیکن چونکہ وہ بھی اس مجلس میں موجود ہیں، اس لیے ان کو بھی میں دوبارہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ اس اعتبار سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گروپ لینے کے اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یا کورس انچارج کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یا تفسیر انچارج کی حیثیت سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے. اور اس کام کے لیے پھر آپ کو پہلے سے کیا کرنا ہے؟ پلان کرنا ہے، تیاری کر کے جانی ہے. گروپ لینے کی تیاری کرنی ہے. ایسے ہی منہ اٹھائے نہیں جا کے بیٹھ جانا کہ ہاں جو بھی کچھ بتائیں گے تو کون ہمیں پوچھ سکتا ہے. کسی کو کیا پتا کہ میں نے غلطی نکالی ہے یا نہیں نکالی، یا دھیان سے سنا ہے کہ نہیں سنا. اسی طرح اگر آپ تفسیر انچارج ہیں تو کوئی نہ کوئی تفسیر پڑھ کے جائیں گے، اہم آیات کو ہائی لائٹ کر کے جائیں گے، ان آیات کو یاد کروائیں گے، ان آیات میں سے نقطے نکالیں گے تاکہ قرآن کا وہ حصہ ان کے دل کے اندر جم جائے. اور اس وقت میں کوئی بھی اور کام نہیں کریں گے. آپ اپنی سیٹ سے اٹھیں گے بھی نہیں، آپ اپنی نگاہ بھی نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ اپنا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں. آپ کا یہ وقت طالبات کی امانت ہے، اس امانت میں آپ خیانت نہیں کریں گے. پھر اسی طرح اگر آپ آفس میں ہیں، آپ کی ڈیوٹی آورز ہیں، تو اس میں آپ تقسیم کریں گے کہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کو جو لسٹ پکڑائے گی اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. پھر ان چیزوں میں سے سب سے امپورٹنٹ کام کون سا ہے، فرض کے درجے میں کیا ہے، اور اس کے بعد سنتیں کون سی ہیں، نفل کون سے ہیں. یہ نہیں کہ نفل تو ادا کرتے رہیں اور جو فرض ہے وہ پیچھے ہی رہ جائے. تو یہ چند ایک مثالیں ہیں جو آپ سے زیادہ ریلیٹڈ ہیں. اس کے علاوہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں، اپنی اپنی جاب کرتے ہیں، تو آپ بحیثیت ایک مسلمان لڑکی کے آپ کے کیا کیا رولز ہیں اور آپ کے کیا کیا گولز ہیں، اور پھر ان کے لیے آپ نے کس طرح پلاننگ کرنی ہے اور کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے ان کو. اگر آپ یہ کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ آپ ایک بہت کامیاب خوشحال زندگی بسر کریں گے. کیونکہ انسان جب اپنے فرائض کو صحیح طور پہ ادا کرتا ہے تو وہ مطمئن اور پرسکون ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اگر اس میں کوتاہی کرتا ہے کہ وہ اس وقت میں سوتے رہ گئے، یا اس وقت میں باتیں کر لی، یا اس وقت میں کوئی اور کام کر لی، تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے. نہ آپ صحیح طور پہ اچھے طالب علم ہو کے نہ آپ اپنا پڑھنے کا حق ادا کریں گے، اس میں آپ مسلسل گلٹ میں رہیں گے. جب یہ گلٹ آپ ساتھ لے کے جائیں گے تو کورس کرنے کے بعد آپ کسی کی خدمت نہیں کر سکیں، کسی کو پڑھانے کے قابل نہیں ہوں گے، کسی کو بتانے کے قابل نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے ڈھنگ سے خود ہی نہیں پڑھا. پھر اسی طرح اگر آپ بحیثیت ایک گروپ انچارج کے، ایک استاد کے، یا ایک کورس انچارج، یا جو بھی انچارج ہے، اس اعتبار سے اپنے فرائض پورے نہیں کریں گے تو حقیقی معنوں میں آپ کی قدر دلوں میں نہیں ہوگی. اوپر سے چاہے آپ کے اسٹوڈنٹ ڈر کے یا کسی وجہ سے یہ کہیں بھی
کہ آپ بہت اچھی ہیں، لیکن ابھی نہیں تو لیٹر آن وہ آپ کو ضرور کوسیں گے. پاسٹ میں ہمارے جتنے بھی ٹیچرز رہے ہیں، اگر وہ سخت بھی تھے لیکن انہوں نے ہم سے کام کروایا، وہ ہمیں زیادہ عزیز ہیں بنسبت ان کے کہ جنہوں نے ہمیں نقل بھی کروا دی اور جنہوں نے ہمیں گیس بھی لگوا دیے. کئی ٹیچر ہوتے ہیں نا گیس لگوا دیتے ہیں، پیپر پہلے ہی کسی نہ کسی طرح آؤٹ کر دیتے ہیں. تو ہمارے دل میں اگر ہم واقعی ایک سمجھدار انسان ہے تو کبھی ان کی قدر نہیں ہو سکتی. انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا. یہ غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے، کوئی بھی کرے. ٹھیک ہے، تو یہ بس آج میرے ذہن میں اللہ نے خیال ڈالا کہ آپ سے اس پر بات کروں، کیونکہ روزمرہ کی زندگی سے متعلق جب تک ہم بات نہیں کرتے اور ہم سمجھتے نہیں اور اپنے فرائض ادا نہیں کرتے، تو پھر ایک مشینی نمازیں پڑھ لینا اور مشینی طور پہ سارے کام کر لینا، جیسے تیسے سر سے اتار پھینکنا، اس سے زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چونکہ ہم آخرت پر ایمان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو آخرت میں ان ساری چیزوں کا ہمارے سے کیا ہوگا، ان اوقات کا حساب ہوگا، ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے پاس ایک امانت ہیں، یہ اسٹوڈینٹس ایک امانت ہیں کہ ان کا ہم کتنا حق ادا کر رہے ہیں اور آپ اپنا کتنا حق خود ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہم سب کو بار بار اپنی ذمہ داریوں کو دہرانے کی ضرورت ہے. صحابہ کو اگر آپ دیکھیں، حضرت عمر کو آپ دیکھیں، عمر بن عبدالعزیز کو دیکھیں رضی اللہ عنہم، کس طرح وہ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں فکر مند ہوتے تھے. ابھی جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو کتنا خوشگوار ماحول ہو جاتا ہے نا. صرف ایک صبح کا سین ہوتا ہے کہ ہر شخص نے اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے. لیکن مائیں یا جو بھی ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا حرج کر کے، یعنی انہوں نے بھی نماز پڑھنی ہے، انہوں نے بھی اذکار کرنے ہیں، ان کی بھی اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، وہ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ جب وہ دوسرے کے لیے کھڑے ہیں اور بار بار اتنا وقت ضائع ہوتا ہے اس میں. استاذہ میں ایک دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پتہ چلا کہ ابی بن کعب اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات اپنے جو خلافت کے امور تھے وہ ڈسکس کر رہے تھے اور اس میں کافی دیر ہوگی بات چیت کرتے ہوئے. تو ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اچھا اب اتنا وقت ہو گیا تو تہجد کا ہی وقت ہے تو چلے نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں. میں تہجد پڑھ لیتا ہوں. سو تو نہیں سکے لیکن وقت ہو گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت سے تہجد ہی پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ لوگوں کی ذمہ داری بڑی ہے، یہ نفل ہے، تہجد نفل ہے، اور وہ جو لوگوں کی ذمہ داری وہ فرائض میں شامل، تو ان کے حقوق مار کے ہم اپنے نوافل پڑھتے رہیں، سیکنڈ لیول کے کام کرتے رہیں، تو پھر دوسرے درجے کے کام کرتے رہیں، تو پھر اعلیٰ مقربین میں تو شامل نہیں ہو سکتے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 882، 11ویں لائن. والسماوات السبع العظیمۃ مملوءۃ بالملائکہ، اور 7 عظیم آسمان بھرے ہوئے ہیں فرشتوں سے، فرشتوں سے اٹے پڑے ہیں. وحملۃ العرش ومن حولہ، اور عرش اٹھانے والے فرشتے اور جو ان کے آس پاس ہیں. کل ہؤلاء یحضرون لفصل القضاء بین الناس، یہ سارے کے سارے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے وقت میں حاضر ہوں گے. یہ سب گواہ ہوں گے، یعنی جس وقت سارے انسان مر جائیں گے نا، زمین ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ ستارے، آسمان، ہر چیز، یعنی ان کی حالت تبدیل ہو جائے گی. یوم تبدل الارض غیر الارض، ایک نیا سیٹ اپ سارا ہوگا. سارے انسان کھڑے ہو جائیں گے زمین کے اوپر، اور ہر ایک کو صرف اتنی جگہ ملے گی کہ وہ اس پہ کھڑا ہو سکے، کیونکہ اگلی پچھلی ساری نسلیں بیک وقت کھڑی ہوں گی. تو فرشتے اتریں گے آسمانوں سے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، اور پھر ملائکہ جو ہے وہ اتر کے عرش کے ارد گرد، زمین کے ارد گرد حلقہ بنا لیں گے، اور یہ سارے کے سارے موجود ہوں گے. فَكَمْ يَكُونُ عَدَدُ الْمَلَائِكَةِ فِي هَذَا الْجَمْعِ، اس مجمع میں فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. وَهُمْ حَافُونَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور وہ عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے،
اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، اور کہہ دیا جائے گا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَيَأْتِي الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْخَلْقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آئے گا رب جل جلالہ مخلوق کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَهُ سُبْحَانَهُ ثَمَانِيَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ الذین، یہ وہ فرشتے ہیں، لا یعلم عظمتہم وقوتہم وقدرتہم الا اللہ، جن کی عظمت اور ان کی قوت اور ان کی قدرت اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ والملک علی ارجائها، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، یعنی میدان حشر کے کناروں پر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تیرے رب کا عرش اس دن اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافِيَةٌ، اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تم میں سے کسی کی کوئی بھی چھپنے والی بات چھپے گی نہیں، کوئی بات جو تم چھپا کے کرتے ہو، کوئی کام جو تم اپنے ذمہ داروں سے اپنے بڑوں سے چھپا کے کرتے ہو، چھپا نہ رہ جائے گا۔ بعض کام ہوتے ہیں نا ہم اپنے بچوں سے چھپا کے کرتے ہیں، کوئی چیز شوہر سے چھپاتے ہیں، کوئی چیز دوستوں سے چھپاتے ہیں، کوئی چیز اپنے اوپر والوں سے چھپاتے ہیں، لیکن اس دن کوئی بھی چیز چھپی نہ رہ جائے گی۔ اللہ کے سامنے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، سارے اعمال سامنے آئیں گے، پھر اس کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی جائے گی اور نہ کوئی بڑی۔ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية۔ وفي ذلك اليوم العظيم يحصل التغابن، اور اس بڑے دن ہار جیت حاصل ہوگی۔ لما فیہ من فوز المؤمنین بالنعیم، مومنوں کے لیے نعمتوں کے ساتھ کامیابی ہوگی۔ وحرمان الکافرین، اور کافروں کی محرومی، من کل شیء منہ، اس میں سے ہر چیز میں سے، یعنی کامیابی کی کوئی چیز یا نعمتوں میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ثم سوقہم الی الجحیم، پھر ان کی روانگی جہنم کی طرف ہوگی۔ وذالک یوم عظیم، اور یہ بہت بڑا دن ہوگا، یوم الحسرۃ والندامہ، جس دن ہر شخص حسرت اور ریگریٹس اور ندامت اور شرمندگی میں ہوگا۔ یندم فیہ کل کافر وکل عاص علی ما فرط وظلم، نادم ہوگا اس دن ہر کافر، ہر گناہگار، جو بھی اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جس دن ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پہ کاٹے گا۔ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، یعنی رسول کی سنت پہ چلا ہوتا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس مجھ پر، لیتنی، کاش کہ میں، لم اتخذ فلانا خلیلا، فلاں کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے ذکر سے بھٹکا دیا اس کے بعد کہ وہ میرے پاس آیا۔ وکان الشیطان للانسان خذولا، اور شیطان انسان کے لیے بڑا ہی بے وفا نکلا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ
الإنسان خذولا. یہاں دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک رسول کا راستہ اور ایک دوستوں کی بری صحبت. یعنی انسان کے پاس دو چوائسز ہیں، ایک تو یہ کہ وہ رسول کی صحبت اختیار کرے اور دوسرا یہ کہ گمراہ دوستوں کے بیچ میں رہے. کیونکہ انسان اپنی صحبت کا اثر لیتا ہے، جن کے بیچ میں وہ رہتا ہے انہی جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. رسول کی صحبت زندگی میں تو ان کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ آگے پیچھے ہونے کے ساتھ تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی صحبت، ان کی سیرت، ان کی حدیث، ان کے طریقوں کے مطالعے اور ان کی اور پھر صحابہ کرام کے، کیونکہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پیروی کی، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے اور ان کی سیرت کو بھی دیکھنا چاہیے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے آپ کے حالات کو دیکھا اور آپ کے طریقوں کو دیکھا اور اس کے مطابق ان کی پیروی کی کہ انہوں نے عمل کیسے کیا. صحابہ جو ہیں وہ سیرت رسول کا عملی نمونہ ہے. جو کچھ آپ نے کیا، جس راستے پہ آپ چلے، وہ اس پر آپ کے ساتھ چلے، آپ کے طریقے پر چلے. اور دوسری طرف یہ کہ انسان اپنے آس پاس کے ماحول میں دنیا دار لوگوں سے متاثر ہو کر، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر، عام انسانوں کی محبت میں مبتلا ہو کر ان کے طریقے اختیار کر لے جن کے بارے میں اس کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ صحیح بھی ہیں یا غلط ہیں. اندھی تقلید کرے، اندھا دھند بس دوسروں کے پیچھے لگ جائے. تو قیامت کے دن پھر انسان اس پر ریگریٹ کرے گا کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا. اس نے تو ذکر آ جانے کے بعد، ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے یا دین ہے، کہ دین کی نصیحت آ جانے کے بعد مجھے بھٹکا دیا. اور شیطان تو انسان کے لیے بے وفائی کرنے والا ہے، اس کو چھوڑ دینے والا ہے، یعنی وہ اس کے کام آنے والا نہیں. ایسے ہی برے دوست بھی انسان کے لیے بڑے ہی بے وفا ہیں، وہ بھی چھوڑ دینے والے ہیں. استاذہ، اکثر بری دوستی انسان کو نیک راستے سے روک بھی دیتی ہے. یعنی جیسے ابو طالب کی وفات کے وقت ابو جہل بھی کھڑا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو وہ انہی کی باتوں میں آ کے کہ میں اپنے باپ کے دین پہ فوت ہو رہا ہوں، حالانکہ بالکل وہ قریب تھے کہ مسلمان ہو جاتے. استاذہ، کسی چیز کا نہ ملنا ایک محرومی ہے، لیکن کوئی نعمت مل جانے کے بعد اپنے ہاتھوں اس کو کھو دینا، اس کا جو ریگریٹ ہے وہ کبھی نہیں جاتا. یعنی یہاں پہ وہ ذکر آ گیا تھا اور اس کے بعد پھر اسے محروم. یہ سارے مواقع مل گئے تھے اور سب کچھ سمجھ میں بھی آ رہا تھا، لیکن پھر بھی میں اصل کام سے ہٹ گیا، اصل راستے سے بھٹک گیا. السلام علیکم استاذہ. استاذہ، بخاری کی کلاس میں آپ نے الدین و المعاملہ پہ بات کی تھی. دین معاملے کا نام ہے، تو اگر ہمارا معاملہ حقوق اللہ سے ٹھیک ہے نا، تو ہم اپنا معاملہ حقوق العباد سے ٹھیک رکھیں گے. اگر ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک نہیں ہے نا، تو ہم بندوں سے کبھی بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست تھا، تو لوگوں کے ساتھ ایسا تھا کہ ان کی مثال ہمارے سامنے ہے. پھر صحابہ کرام کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ویسا ہی، اور آپ کی زندگی کے بعد بھی ویسا ہی تھا. ہمارا معاملہ یوں ہوتا ہے کہ ہم باس کے سامنے، ہم اپنے استاد کے سامنے اپنا معاملہ ٹھیک رکھتے ہیں، لیکن ان کی غیر موجودگی میں ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہوتا. تو اگر ہمارے دل میں نے اس دن یہ چیز سوچی جس دن آپ نے اس پر ڈسکشن کی کہ الدین والمعاملہ، کہ تقوی حاصل کرنا مشکل نہیں ہے. اگر ہمارا معاملہ دونوں طرف سے ٹھیک ہو، حقوق اللہ سے اور حقوق العباد سے، تو تقوی ہمارے دل میں ایٹومیٹک آ جائے گا. شکریہ. جو کرائٹیریا ہمیں فرینڈشپ کے لیے دیا گیا ہے قرآن میں، وہ ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. تو ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے لیے فرینڈشپ ہے، اللہ کے لیے محبت ہے ہماری فرینڈ سے، لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم اس کرائٹیریا پر اترتے ہیں متقین والے پر. اتباع سنہ کے حوالے سے کل میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ ایک تو وہ پیپر ہوتا ہے جو ہم یہاں دیتے ہیں اور مارکس آبٹین کرتے ہیں. قیامت کے دن اتباع سنہ کے پیپر میں میرے کتنے مارکس ہوں گے؟ 100 میں سے میں کتنے دیتی ہوں اپنے آپ کو، جتنے % فالو کرتی ہوں. ایک مجھے خیال آ رہا تھا کہ اتباع سنہ کی بھی ہم بات کر رہے تھے، ابھی یہ بات آئی کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس دن وہ ڈسپلے پہ ہوگا، سب دیکھ رہے ہوں گے. اور پھر یہ بات آئی کہ ہمیں چانسز ملتے ہیں ڈیلی. ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے پاس اتنے سارے لوگ ہیں، ہنڈریڈز آف پیپل، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑا چانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو مسکرا کے تو دیکھ سکتے ہیں. کم از کم اتباع سنہ کی جو یہ ایک روح ہے جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے،
مجھے لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سمپلسٹ آف تھنگز آر دا اسٹرانگیسٹ. یعنی ہم بڑی بڑی باتوں کے بجائے اگر چھوٹے سے ایک مسکرا کے دیکھنا شروع کر دیں، ویلکمنگ فیلنگ دینا شروع کر دیں دوسروں کو، اس سے بھی جو ہے وہ بہت فرق پڑ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. the whole environment is going to be different. اور یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اب اگر ہم ہر ایک کوئی تھوڑا سا مسکرا کے دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت سی نیکیاں ان میں اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کبھی کبھی سمپل چیزوں سے بھی آغاز کر کے انشاءاللہ. استاذہ یہ جو بات ہے نا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، یعنی اس میں ہمیں بھی کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہمیں گارنٹی نہیں مل گئی کہ ہم ایمان کے راستے پہ چل پڑے ہیں اور ایسی محفلوں میں آنے لگ گئے ہیں، تو کسی بھی وقت ہمارے لیے بھی بدل سکتی. جی. اور عموماً دوست ہی، ماحول ہی ہمیں بھٹکاتا ہے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا، ان کی زندگیاں بدلی، لیکن پھر برے دوست مل گئے اور انہوں نے ان کو پھر گمراہی کے کھڈے میں جا پھینکا. استاذہ یہاں پہ ایک بات ہو رہی تھی، یعنی کہ انسان آخرت میں ریگریٹ کرے گا نا اس سے، برے دوست ہے. تو اگر دنیا میں ایسے دوست مل جائیں تو ان سے چھٹکارا پانے کے بعد ریگریٹ رہے تو اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ برے دوست کیوں چھوٹ گئے؟ یعنی کہ انہوں نے ہمارا اتنا ٹائم ویسٹ کیا اور ہم ان میں پڑھ کے کیا. بس اپنی نیکیوں کی رفتار کو اور تیز کر لیا جائے تاکہ جو ہم نے لوز کیا ہے اس کو کمپنسیٹ کریں، پہلے سے بھی زیادہ کانشیس ہو جائیں. السلام علیکم استاذہ. اس میں یہ تو دیا گیا کہ کافر جو ہیں وہ آخرت میں حسرت کریں گے، لیکن ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے، صحابہ کا کردار ہے، اور پھر بھی جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ نماز جو ہے اس کے لیے ہمیں ٹائم دیکھنا چاہیے، اور پھر ہمارا جو وقت ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے اس پہ. تو ہمیں پھر چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی دیکھیں اور صحابہ کا بھی دیکھیں، اور پھر اپنے ایک ایک منٹ جو ہے نا اس کو دیکھیں کہ ہم نے اس کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے اس کا جواب دہ ہونا ہے. تو اگر ہم اس چیز کا خیال رکھیں گے تو میرے خیال میں آخرت میں حسرت سے بچ سکتے ہیں. استاذہ جو آپ نے ذمہ داری کی بات کی نا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے حدیث پڑھی کچھ دن پہلے کہ جب وہ خلیفہ بنے نا تو انہوں نے کہا کہ پہلے میں اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتا تھا اور ان کے بارے میں کماتا تھا، لیکن اب پوری حکومت کی جو ہے وہ ذمہ داری میرے اوپر آ گئی. تو اس میں مجھے ایک چیز بہت اچھی لگی کہ جب بھی ہمیں کوئی ذمہ داری ملتی ہے نا تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا رتبہ بڑا ہے، اور جب رتبہ بڑا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ہر چیز میں وسعت آتی ہے، تو اپنے دماغ میں دل میں جو ہے وہ وسعت پیدا کرنی چاہیے. اور سیکنڈ اس حوالے سے یہ کہ جس طرح ہم دنیا میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہچانے جاتے ہیں، اگر ہمارا دو لوگ جو اکٹھے پھرتے ہیں اگر ان میں سے ایک نظر آئے تو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا دوست کدھر ہے. تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اگر شیطان ہمارا دنیا میں دوست ہے تو ہم اسی کے ساتھ پہچانے جائیں گے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ جب رتبہ بڑا ہوتا تو وسعت بھی دل میں اتنی آنی چاہیے، یہ بڑا ہی ضروری ہے. اس کے بغیر انسان کے معاملات درست ہو ہی نہیں سکتے، اس کے بغیر معاملے درست نہیں ہوتے. یعنی آپ کتنے کامیاب منتظم ہیں، کتنے کامیاب لیڈر ہیں، یہ اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھیے، اپنے نیچے والوں سے پوچھیے، اپنے ساتھ والوں سے پوچھیے کہ ان کے ساتھ آپ کا رویہ اور معاملہ کیا ہے اور وہ آپ کو کہاں دیکھتے ہیں. استاذہ ضروری نہیں کہ ہر کسی کی فرینڈ شپ ہو. میرا بھی ایک ٹائم تھا جب میری کوئی دوست نہیں تھی، لائک کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہوتا، یہ اکثر یہ کیسز ہوتے ہیں. تو تب ہماری فرینڈ شپ کیا ہوتی ہے، ایک اسکرین ہوتی ہے، موبائل ہوتا ہے، نیٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے وہ آپ کا کسی فرینڈ ویسی مطلب جیسے فرینڈز بناتے ہیں اس کے ساتھ اتنا ٹائم ویسٹ نہیں جتنا آپ اس کے ساتھ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اس چیز پہ بھی ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے. ان الانسان الذی خلقہ ربہ فی احسن تقویم، بے شک وہ انسان جس کو اس کے رب نے بہترین حال پر پیدا کیا، والذی میزہ بہذہ الانسانیہ، جس کو اس انسانیت کی بنا پر تمیز دی یعنی امتیاز دیا، التی من شأنہا، جس کی شان میں سے ہے، ان یکون عارف بربہ، کہ وہ اپنے رب کو سب سے زیادہ پہچاننے والا ہو. یعنی رب نے چونکہ انسان کو بہترین حال پہ پیدا کیا، انسانیت کی بنا پہ اس کو بہت امتیازی مقام دیا، تو اس کو بھی سب سے زیادہ اپنے رب کو پہچاننا چاہیے. وَأَتْبَعَ لِأَمْرِهِ مِنَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ، اور آسمان و زمین سے بھی زیادہ اطاعت گزار. ٹھیک ہے، آسمان و زمین سے بھی زیادہ اطاعت گزار، فرما بردار. یعنی آسمان زیادہ اطاعت گزار ہو یا آپ زیادہ ہوں؟ کون ہو؟ ہم ہوں، کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر فوقیت عطا کی ہے. وَقَدْ نَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، اور اپنی روح سے پھونکا. وَأَوْدَعَهُ الْقُدْرَةَ عَلَى الْاِتِّصَالِ بِهِ، اور اس میں قدرت رکھی اپنے سے تعلق رکھنے کی اور جڑنے کی. وَتَلَقَّى قَبَسًا مِن نُورِهِ، اور اس نے حاصل کیا
اس کے نور میں سے ایک نور کا حصہ. ھذا الانسان یقطع رحلۃ حیاتہ علی الارض قادحا الی ربہ بفکرہ وجہدہ وعملہ لیصل فی النہایۃ الی ربہ. یہ انسان اپنی زندگی کا سفر زمین پر سخت محنت کے ساتھ طے کرتا ہے اپنے رب کی طرف جانے کے لیے، اپنے فکر اور اپنی جد و جہد کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ، تاکہ آخر کار وہ اپنے رب سے جا ملے. یہ جو اوپر ہے نا تلقی قبسا من نوری، یہ نور ہدایت مراد ہے اس سے، ٹھیک ہے، ایمان کا نور، ہدایت کا نور جو اللہ کی طرف سے انسان کو ودیت ہوتا ہے، عطا ہوتا ہے. تو جس انسان کو یہ سب کچھ مل جائے پھر اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ اپنے رب کی طرف جانے میں سخت محنت کرتا ہے. اس کی سوچیں بھی یہی ہوتی ہیں، اس کے کام بھی یہی ہوتے ہیں، اس کی ایفرٹس بھی یہی ہوتی ہیں کہ کون سا ایسا کام کروں کہ جس سے اپنے رب سے قریب ہو جاؤں. فَإِلَيْهِ سُبْحَانَهُ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ بَعْدَ الْقَدِّ وَالْقَدْحِ وَالْجِهَادِ. تو اسی کی طرف سبحانہ وتعالی کی طرف لوٹنا ہے اور پلٹنا ہے بعد محنت کے اور سخت کوشش کے اور جد و جہد کے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، بے شک تو سخت محنت کرنے والا ہے اپنے رب کی طرف، سخت محنت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے. یعنی تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں جانے والا ہے، پھر اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو رب کی ملاقات کی تیاری میں سخت محنت کی ضرورت ہے. جب آپ کو کسی انسان سے ملاقات کرنی ہوتی ہے اور اگر اہم ملاقات کرنی ہوتی ہے جس کے بعد آپ کو کوئی نفع یا نقصان ہونے والا ہوتا ہے، تو اس ملاقات کی تیاری آپ کیسے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو کوئی جاب کا انٹرویو دینا ہے تو کیا کریں گے؟ سارے پاسبل کوسچنز کو سوچیں گے اور ادھر پڑھیں گے ادھر پڑھیں گے، آرام سے سو نہیں جائیں گے کہ دیکھا جائے گا جب انٹرویو ہوگا، پاس ہونا ہوگا تو ہو جائیں گے، فیل ہونا تو ہو جائیں گے. چلے دنیا کے لیے اگر آپ یہ بھی سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی. لیکن آخرت میں تو اگر انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر راضی ہونا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں، تو پھر تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں، پھر تو تباہیاں اور بربادیاں ہی ہیں. اچھا، کس کس کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملے گا جا کر؟ واقعی یہ سب یقین ہے یا صرف کسی نے بتا دیا آپ کو کہ ایسا ہونے والا ہے اور آپ کی انفارمیشن ہے؟ دن میں کتنی بار سوچتے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے؟ ہر نماز میں بھی اگر سوچ لیں تو بڑی بات ہے. آگے پیچھے نہ بھی ہو تو ہر نماز کے وقت بھی اگر سوچ لیا جائے. لیکن ہم کہاں سوچتے ہیں؟ سچی بات ہے، کانشیسلی ہم یہ سوچتے نہیں ہے کہ اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے. اسی وقت ڈوب کے سوچیں، یہ بات ڈوب کے سوچیں کیا بنے گا جب وہ ملاقات ہوگی تو پھر کیا ہوگا. کوئی چیز تو چھپی رہ نہیں جائے گی. ان الانسان لا یجد راحۃ فی الارض ابدا. بے شک انسان اس زمین میں کبھی بھی راحت نہیں پا سکتا. انما الراحۃ ھناک فی الجنہ. راحت تو وہاں جنت میں ہے. لمن یقدم لها بالایمان والطاعۃ والعبادۃ. جو اس کی طرف قدم بڑھا رہا ہے ایمان، اطاعت اور عبادت کے ساتھ، راحت تو اس کو ملنے والی ہے. التعب فی الارض واحد. زمین میں بس ایک ہی تھکاوٹ ہے. والقدح واحد. اور ایک ہی سخت محنت ہے. وَإِنِ اخْتَلَفَ لَوْنُهُ وَطَعْمُهُ. اگرچہ اس کا رنگ اور اس کا ذائقہ مختلف ہے. اما العاقبۃ فمختلفۃ عندما تصل إلى ربک. جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، عاقبت کا، تو وہ مختلف ہے اس وقت جب تم اپنے رب سے ملو گے. فواحد إلى عناء دونه عناء الارض. عنا ہوتا ہے تکلیف، کوفت. تو ایک کوفت زمین کے کوفت کے علاوہ ہے. وواحد إلى نعیم يمسح ما قبله من قد وقدح. اور ایک وہ نعمت ہے کہ جو اس سے پہلے کی ہر تکلیف کو بھلا دے گی. یعنی زمین پر بھی کوفت مشقت ہے، لیکن اگر یہاں کے نیکی کے کاموں میں کوفت نہیں ہم نے برداشت کی تو آخرت کی کوفت تو کہیں بڑھ کے ہوگی. لیکن اگر دنیا میں برداشت کر لی تو آخرت کی راحت اس کو بھی بھلا دے گی. فالمؤمن السعید. خوش قسمت مومن یحاسب حسابا یسیرا. آسان حساب لیا جائے گا. فلا يناقش ولا يدقق معه الحساب. اس کے ساتھ حساب بہت باریکی کے ساتھ، بہت نقاش بحث مباحثے کے لیے بھی آتا ہے، مکالمے کے لیے بھی آتا ہے، نہیں اس کا حساب بہت باریک بینی سے نہیں ہوگا، یہ مراد ہے. فاما من اوتی کتابه بیمینہ فسوف يحاسب حسابا یسیرا وینقلب الى اہلہ مسرورا.
تو جو شخص اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کو حساب آسان ہوگا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا. وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد یحاسب الا ہلک، جس کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا. قالت، وہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول، جعلنی اللہ فداءک، اللہ مجھے آپ پر فدا کرے. الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. قَالَ ذَاكَ الْأَرْضُ يُعْرَضُونَ، فرمایا یہ تو پیشی کے متعلق ہے جب وہ پیش کیے جائیں گے. وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، اور جس کا حساب باریک بینی سے ہوا وہ تو ہلاک ہو گیا. جس سے پوچھ لیا گیا نا، جس کا آڈٹ ہو گیا، یعنی ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب کو دیکھیں اور درگزر کر رہے ہیں، اور ایک یہ کہ پوچھ لیں کہ یہ مال یہاں کیوں خرچ کیا تھا، یہاں کیوں گئے تھے، یہ کام ایسے کیوں نہیں کیا تھا، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تو اس لیے ہم سب کو آسان حساب کی بھی دعا کرنی چاہیے. ھذا حال المؤمن، یہ مومن کا حال ہوگا. اما حال المعذب الکافر الہالک المأخوذ بعملہ السیئ، تو جہاں تک عذاب دیے جانے والے کافر ہلاک ہونے والے کا تعلق ہے جس کو اس کے برے عمل کی وجہ سے پکڑا گیا ہوگا، الذی یؤتی کتابہ وہو کارہ، جس کو اس کی کتاب دی جائے گی جبکہ وہ اسے ناپسند کرتا ہوگا، اسے ہیٹ کرتا ہوگا. فہذا هو التعیس الذی قضی حیاتہ فی الارض قدحا، تو یہ وہ مزربل شخص، تعیس کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تعیس عبد الدینار، تو یہ وہ مزربل شخص ہے، یہ وہ بدبخت شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو زمین میں سخت مشقت میں گزارا. وقطع طریقہ الی ربہ قدحا فی المعاصی والآثام والضلال، اور اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ سخت محنت میں کاٹا، لیکن گناہوں کی اور برے کاموں کی اور گمراہی کے، یعنی گمراہیوں میں بھٹکنے میں اس نے ساری محنت لگائی. فہو یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو دعوت دے گا. ویتمنی الہلاک، اور ہلاکت کی تمنا کرے گا. لینقذ نفسہ مما ہوا مقدم علیہ من الشقاء والعذاب، تاکہ وہ اپنے آپ کو چھڑا سکے اس عذاب اور بدبختی سے جو اس پر پیش کیا گیا. ولیکن انا یستجاب لہ، لیکن کہاں سے اس کی بات مانی جائے گی، یعنی اس کی کوئی بھی نہیں سنے گا. واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ، تو جس شخص کو اس کا نامہ اعمال پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا، فسوف یدعو ثبورا، تو وہ ہلاکت کو پکارے گا. ویصلی سعیرا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. وَهَذَا الصِّنْفُ مِنَ النَّاسِ كَانَ فِي الدُّنْيَا مَسْرُورًا بَيْنَ أَهْلِهِ، یہ دوسری قسم کے لوگ جو ہیں، جو گمراہیوں میں محنت کر رہے ہیں، یہ اپنے گھر والوں میں بڑے خوش رہتے تھے. غافلاً عن ربہ، اپنے رب سے غافل ہو کے کھا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، سیر و تفریح کو جا رہے ہیں، ہنگامہ ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، اپنے رب سے غافل ہیں. نماز بھی غفلت میں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، کبھی دیر سے پڑھی، کبھی بس ایسے ہی 4 سجدے کی اور ختم کر دی. لاہین، لہو میں مبتلا ہے، کھیل کود میں پڑے ہوئے ہیں. اما ینتظرہ فی الآخرۃ من العذاب، اس چیز سے غافل ہو کر جو آخرت میں عذاب میں سے ان کا انتظار کر رہا ہے. وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَن يَرْجِعَ إِلَىٰ بَارِئِهِ، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف نہیں پلٹایا جائے گا. وَرَبُّهُ يَعْلَمُ بِكُلِّ خَطَوَاتِهِ وَحَرَكَاتِهِ، اس کا رب اس کے ہر قدم اور ہر حرکت کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ صَائِرٌ إِلَيْهِ، اور وہ جانتا ہے کہ وہ اسی کی طرف آنے والا ہے. فَمَا أَعْظَمَ خُسْرَانُهُ، کتنا بڑا خسارہ ہے، کتنا بڑا نقصان ہے. انہ کان فی اہلہ مسرورا،
انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بڑا خوش تھا، بے شک وہ سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز نہیں لوٹے گا. بلا کیوں نہیں، ان ربہ بے شک اس کا رب کان بہ بصیرا اس کو خوب دیکھنے والا تھا. انه كان في اهله مسرورا انه ظن ان لن يحور بلى ان ربه كان به بصيرا. یہ جو یہاں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں یقین کیوں نہیں آ پاتا نا. ایک تو یقین تو ہے یا ایمان ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ہر غلطی کا ایک جواز ہے، اور اس جواز نے ہمیں اتنے بڑے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، چاہے کوئی نیک ہے، چاہے کوئی دنیا دار ہے، دین دار ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو مجھے سمجھ میں آتی ہے بات کہ اپنی ذات کی ذمہ داری قبول کرنا بہت اہم ہے. اپنے آپ سے فیئر رہنا کتنا ضروری ہے. اور ہم اگر دیکھتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو تو اس میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے. آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہو گئی، لیکن جس وقت وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف پلٹے تو انہوں نے کوئی جواز نہیں دیا کہ میں نے یہ غلطی کیوں کی ہے. کیوں کا تو ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے نا. بات تو سمپل یہ ہے، نہیں کرنا تو نہیں کرنا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ ہم سے اس وقت نہیں پوچھا جا رہا ہوگا اور ہم ٹائم نہیں دیے جا رہے ہوں گے، اور وہ پلٹے کہ ربنا ظلمنا، اپنی ذمہ داری خود قبول کی کہ ہم سے ایسا ہوا. اسی طرح یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو اگر ہو بھی گیا ان سے کوئی کام تو انہوں نے جواز نہیں دیا کہ لوگوں نے تنگ کیا ہوا تھا مجھے، بلکہ سمپل کہتے ہیں انی کنت من الظالمین، میں نے جو کیا میں اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام ہیں جو فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا تھا، تو کہہ رہے ہاں مجھ سے نادانی میں ہو گیا تھا. ہم جب یہ بیچ کی کہانی ڈالتے ہیں کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا، اس کے اندر سے ہم ٹوسٹ کرتے ہیں بات کو اس طرح اپنے آپ کو سنانے کے لیے کہ ہم نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا، اور اس موقع پہ یہ جواز تھا، اس موقع پہ یہ جواز تھا. صرف اس کو کینسل کر دیا جائے اور ذمہ داری قبول کی جائے تو ہم بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. اعتراف کرنا جو ہے نا وہی اصلاح کی طرف لے جاتا ہے. استاذ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آگے کے ہر مرحلے کے لیے ہمیں سب کچھ بتا دیا کہ جگہ کیسی ہوگی، وہاں تمہارے اوپر کیا حالت ہوگی، کیا کیا مرحلے. ابھی ہم 30واں پارہ یوز کر رہے ہیں حدیث کورس میں، اور جب وہ آیات بار بار آتی ہیں میں سب سے پہلے کیا کرتی ہوں، ترجمہ لکھ لیتی ہوں اوپر، پورا پتہ چلے. آگ کی بات جب آتی ہے تو پوری آگ کی وادی کہ وہ سامنے ہے. جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا ہے تو میں دایاں ہاتھ آگے کرتی ہوں، پیٹھ کے پیچھے ملنا ہے تو اس پہ ہاتھ. تو یہ ساری چیزیں جب بندہ سوچتا ہے تو پوری کی پوری حالت ہی بدل جاتی ہے اپنی. اور پھر یہ کہ وہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں مسلسل ہر وقت، تو باقاعدہ کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ان کو بھی تو یہ کوئی ٹائم ملے کہ ہم خاموش ہوں تو وہ بھی آرام سے بیٹھیں اور کوئی غلط بات نہ لکھیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو فیل کرے بندہ کہ ہر مرحلے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. السلام علیکم. استاذہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ کانشیس ہو کے زندگی گزارنا کس قدر ضروری ہے، ورنہ نارمل روٹین کے کام تو سب لوگ ایک جیسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر اور اپنے جو ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں، لیکن ایمان اور یقین کا فرق پلس نیتیں، یہ سب ان کا جو ہے وہ انجام کس قدر چینج کر دیں گی نا. کچھ لوگ روٹین کے تحت بس کام کرے جا رہے ہیں لیکن وہ کانشیسلی نہیں سوچ رہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر لیں یا ہم اللہ تعالیٰ کے اجر کی توقع کر لیں، تو وہ پھر کئی درجے ہو جائیں گے، محرومیاں ہو جائیں گی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے. استاذہ یہ جو اوپر انہوں نے کہا تھا نا کہ کیونکہ وہ ہم اشرف المخلوقات ہیں تو ہماری جو اطاعت کا جو درجہ ہونا چاہیے وہ آسمان اور زمین سے زیادہ ہونا چاہیے تھا. اور میں یہ سوچ رہی تھی ہم تو کبھی بھی اس پہ پورے نہیں اتر سکتے کیونکہ زمین اور آسمان نے تو کبھی نافرمانی کی ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی. کتنی سخت محنت کی ضرورت ہے. ان سے آگے کیسے نکل سکتے ہیں اطاعت میں؟ سوچنے کی بات. یعنی اگر اطاعت کرنے والوں سے ہمارا کمپٹیشن ہو، ہم کمپٹیشن کس سے کرتے ہیں؟ اپنا جو ہمارے جیسے انسان ہیں تو ہم کہتے ہیں ان سے اچھے ہیں، ان سے بہتر ہیں. لیکن اگر آسمان کی اطاعت، سورج کی اطاعت، ستاروں کی اطاعت، اس سے اپنی اطاعت کو دیکھیں تو پھر کہاں کھڑے ہیں؟ اگر کسی کو کنٹینیوسلی ایمٹینس فیل ہو کہ مطلب بالکل شالو باتیں ہو، مطلب کچھ فیلنگ نہ آئے ہزارہ کوشش کے باوجود، تو وہ کس طرح لے کر آئے اپنے فیلنگس؟ رونے کی کوشش کرے، تنہائی اختیار کرے اور عذاب کی آیات کو بار بار پڑھے.
استاذ یہ جو یہاں بات آ رہی تھی نا، بہت ہی اہم آیت، پہلی دفعہ سے لگ رہا ہے اب سمجھ میں کسی اور طرح آ رہی ہے کہ یہ جو ہے کہ وہ حسرتیں کریں گے کہ کاش رسول کا راستہ اختیار کیا جاتا. پھر دوسری حسرت یہ آ رہی ہے کاش اس کو خلیل نہ بنایا ہوتا. اب یہ جو خلیل ہے یہ ہوتا ہی وہ ہے جو دل میں جگہ بنا لیتا ہے اور بہت آپ کی لائف اور آپ کی زندگی اور آپ کی سوچوں اور آپ کی ہر چیز میں شامل ہو جاتا ہے. اب ہوتا یہ کہ ہم دوست اسی کو تو بناتے ہیں جو ہمارے جیسا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ جب ہم یہ آیت سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں لاتا ہے دوسرے لوگ غلط ہیں نا اس لیے میں غلط ہوں، وہ برے دوست میرے ہیں نا. جیسے اکثر مائیں جب اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں دوست اس کے برے ہیں اس لیے میرا بیٹا برا ہے، میرا اپنا بیٹا برا نہیں ہے. لیکن کوئی بھی شخص آپ کے دل تک پہنچتا اس وقت ہے جب ہمارے ہی جیسی اس کی عادات ہوتی ہیں، مزاج ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ تو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. انسان یہ جگہ فل اس وقت کرتا ہے جب کوئی جگہ خالی ہوتی ہے. جو رسول کی پیروی کر رہا ہو یا نیک صحبت میں ہو یا ایسی چیزوں کے ساتھ ہو تو وہ جگہ تو آپ کی فل رہتی ہے. برا شخص تو اس وقت انٹر ہوگا جب اچھے لوگ نہیں ہوں گے آپ کی زندگی کے اندر یا آپ کی پسند میں نہیں ہوں گے. جی. اور پھر یہ چیز جو ہے نا پھر ذکر سے بھلانا یہ سب کچھ کرنا، یہ اس کو تو نہیں پتا ہوتا جو دوسرا شخص ہے، وہ تو دنیا دار شخص ہے یا جو ایسا شخص آ رہا ہے. ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا چیز بھول رہے ہیں، ہم کب نماز قضا کر رہے ہیں. تو یہ چیز ہمارے کانشیسنس میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسرے کو الرٹ کرنا یا اس کی مدد کرنا پھر ہماری ذمہ داری. السلام علیکم. یہ ساری جو باتیں استاذہ نے کی نا ابھی ریلیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے کہ رسول کی پیروی نہیں کی اور دوست ایسے بنائے اور پھر آخر میں کہ اہل ہی مسرورہ اپنے گھر والوں میں خوش رہیں گے. تو میں یہ اپنے لیے سوچ رہی تھی جب ہم کلاسیں کر رہے ہوتے ہیں صبح شام ہمیں وہی لوگ ملتے ہیں، ہم وہی تو بڑے اچھے نیک ہم ہوتے ہیں نا، اور وہی نیک صحبت ہوتی ہے، نیک لوگ ہوتے ہیں، نیک باتیں کرتے ہیں. اور پھر جب ہماری ہالیڈیز ہوتی ہیں تو ہم اپنے گھر والوں میں ہوتے ہیں تو پھر اہل ہی مسرورہ ہوتا ہے. تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ اس وقت جب ہم اپنے گھر والوں میں خوش ہیں تو اس وقت ہمارے ایمان کا لیول کیا ہوتا ہے. تو جیسے میں ادھر ہالیڈیز پہ ہوں، الحمدللہ کچھ فیملی پرابلمز ہی ہیں، کوئی فیملی ممبرز ہاسپٹل میں ہیں، کچھ ہے، لیکن پھر بھی اب گھر والوں میں ہوتے تو میں بڑی کوشش کرتی ہوں کہ جو کچھ بھی ہو میں ایک سیشن اٹینڈ کروں اپنے آپ کو ایمان پہ رکھنے کے لیے کہ چاہے سیلیبریشنز نہیں ہو رہی پر اداسی میں بھی انسان کبھی کبھی بہت کھو جاتا ہے اور وہی اداس باتیں کرتا ہے اور فیملی کی باتیں بار بار دہراتا رہتا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ اپنے ایمان کو اچھا رکھنے کے لیے انسان کو بے شک کہ ہم دن رات قرآن کے ساتھ رہتے ہیں لیکن پھر بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں کچھ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت بھی ہمارے جو خلیل ہیں یا جو ہماری صحبت ہے وہ ایسی ہو جو ہمیں مشکلوں میں یا خوشیوں میں ایمان پہ قائم رکھے. تو جیسے بہت کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پھر بھی ایسی محفل میں جائیں اور کچھ بات سنیں کہ میں ادھر گھنٹے کے لیے آتی ہوں 2 گھنٹے کے لیے آتی ہوں لیکن واپس میں جب جاتی ہوں تو میرا ایمان بہت ہائی ہوا ہوتا ہے اور میری غموں اور دکھوں میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہوتی ہے جب میں یہاں سے جاتی ہوں کہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے انسان. جزاک اللہ. ان الایمان بالغیب هو الذی یحکم السلوک الانسانی. ایمان بالغیب ہی انسانی رویوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. فالذی یؤمن بالغیب وبالیوم الآخر، تو وہ شخص جو غیب پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. وبالحساب والجنت والنار، حساب کتاب جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہے. یخشى اللہ سبحانہ وتعالی فی کل عمل یعملہ، وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرتا ہے اپنے ہر عمل میں جو وہ کرتا ہے. فاذا اراد احد ان یسرق تذکر اللہ، جب ان میں سے کوئی ایک چوری کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کو یاد کر لیتا ہے. وتذکر انہ ملاقی، اور اس کو یاد آ جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ملنے والا ہے. وانہ سیحاسبہ علی ذلک، اور یہ کہ وہ اس پر محاسبہ کرے گا اس کا. فیتراجع عن هذه السرقہ، تو وہ اس چوری سے باز آ جاتا ہے. وَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَرْتَكِبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، اور جب تم ارادہ کرتے ہو کہ اس چیز کا ارتکاب کرو جو اللہ نے حرام کی. وَتَذَكَّرْتَ الْآخِرَةَ وَالْحِسَابَ، اور تم آخرت اور حساب کتاب کو یاد کرتے ہو. خشیت اللہ وتراجعت، تو تمہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور تم پلٹ آتے ہو، یعنی وہ گناہ نہیں کرتے. پھر فَأَسَاسُ السُّلُوكِ الْبَشَرِيِّ فِي الدُّنْيَا هُوَ الْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ، انسانی رویوں کی بنیاد دنیا میں ایمان بالغیب ہے. والایمان بالغیب یدخل فیہ اساسا الایمان بالیوم الآخر، اور ایمان بالغیب میں بنیادی طور پر ایمان بالیوم الآخر داخل ہوتا ہے. والایمان بالغیب والآخرۃ هو اساس الایمان کلہ، ایمان بالغیب اور ایمان بالآخرہ جو ہے وہ سارے ایمان کی بنیاد ہے. فاذا لم یعتقد الانسان بالآخرہ، پھر اگر انسان آخرت پر اعتقاد نہیں رکھتا،
فممن یخاف ویخشی، تو پھر وہ کس سے ڈرتا ہے اور کس کا خوف کرتا ہے؟ من ذا الذی یرفع یدک عن ضعیف تحتسب حقہ الا ایمانک بالآخرہ، کون ہے جو تمہارا ہاتھ اس کمزور سے روک لے جس کے حق کو تم مار رہے ہو مگر آخرت پر تمہارا ایمان ہی؟ ما الذی یوقفک ان تاکل اموال الناس بالباطل، کیا چیز روکے گی تجھے کہ تم لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ؟ وما الذی یمنع الناس من الظلم والبغی، اور کیا چیز روکے گی لوگوں کو ظلم اور بغاوت سے، سرکشی سے؟ ان الواضع، بے شک روکنے والا، الذی یقول لک قف مکانک، جو تم سے کہتا ہے اپنی جگہ ہی رہو، هو الایمان بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان ہے، لأنک ستحس ان کل عمل عملتہ مکتوب علیک، کیونکہ تم محسوس کرو گے کہ جو عمل بھی تم کرو گے وہ تمہارے خلاف لکھا جائے گا۔ وسیسألک الجبار عنہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو سب سے بڑا ہے وہ تم سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ فلولا الایمان بالآخرۃ، اگر آخرت پر ایمان نہ ہوتا، لتحولت الدنیا الی مجموعۃ من الوحوش، تو دنیا وحشی جانوروں کا مجموعہ ہوتی، یقتل القوی الضعیف، جس میں طاقتور کمزور کو قتل کرتا ہے، ویعتدی القادر علی العاجز، اور جو قادر ہوتا ہے وہ عاجز کے اوپر زیادتی کرتا ہے، ویضیع الحق، اور حق کو ضائع کرتا ہے، وتباح المحرمات، اور محرمات کو مباح سمجھ لیا جاتا ہے، وتنتہب الاموال، اور مال جو ہیں وہ اچک لیے جاتے ہیں، وتنتہک الاعراض، اور عزتیں لوٹی جاتی ہیں۔ وَأَخْشَى مَا يَخْشَاهُ الْمُؤْمِنُ هُوَ حِسَابُ اللَّهِ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، اور سب سے زیادہ ڈرتا ہے جس سے مومن، وہ اس کا آخرت کا حساب ہے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ وَأَخْشَى مَا يَخْشَاهُ الْكَافِرُ هُوَ الْحِسَابُ فِي الْآخِرَةِ، اور سب سے زیادہ جس سے کافر ڈرتا ہے وہ آخرت کا حساب ہے۔ فَالْكَافِرُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ وَلَكِنْ فِي دَاخِلِهِ شَيْءٌ يُؤَرِّقُهُ، کافر اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا لیکن اس کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے جو اس کو جگائے رکھتی، بے چین رکھتی ہے۔ والموت الذی یراہ کل یوم فی اہلہ وقومہ، اور وہ موت جو ہر روز وہ دیکھتا ہے اپنے گھر والوں میں، اپنی قوم قبیلے میں، یملأ حیاتہ بالرعب والفزع، وہ اس کی زندگی کو رعب اور گھبراہٹ سے بھر دیتی ہے، وینغض علیہ عیشہ، اور اس پر دنیاوی عیش و عشرت کو بدمزہ کر دیتی ہے۔ واللہ عز وجل علی کل شیء قدیر، اللہ عز وجل ہر چیز پر قادر ہے۔ لا یعجزہ شیء فی الارض ولا فی السماء ولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اس کو کوئی چیز آسمان اور زمین یا دنیا اور آخرت میں عاجز نہیں کر سکتی، جو اس نے کرنا ہے وہ ضرور کرے گا۔ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ يَوْمًا مِقْدَارُهُ 24 ساعة، وہ اس پر قادر ہے کہ ایک دن کی مقدار مقرر کرے جس کی مدت 24 گھنٹے ہے۔ وَقَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ يَوْمًا مِقْدَارُهُ ساعة، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایسا دن پیدا کرے جس کی مدت صرف 1 گھنٹہ ہے۔ وَقَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ يَوْمًا مِقْدَارُهُ 100,000 سنة، اور وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا دن پیدا کرے کہ جس کی مدت 1000 سال ہے۔ وقادر علی ان یخلق یوما یستمر بلا نہایہ کیوم القیامۃ الذی لا لیلۃ بعدہ ابدا، اور اس پر بھی قادر ہے کہ وہ ایسا دن پیدا کرے جسے کبھی ختم نہیں ہونا، جیسے قیامت کا دن ہے جس کے بعد کبھی بھی رات نہیں آئے گی۔ فالمخلوق لیس قیدا علی قدرت الخالق، مخلوق جو ہے وہ خالق کی قدرت کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتی۔ فالزمان والمکان کل خاضع لارادۃ اللہ وحدہ، زمان و مکان سب اللہ کے ارادے کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ والاجسام والاحجام والاشکال والالوان خلقہا بید اللہ وحدہ، اور اجسام اور حجم کہتے کسی چیز کا والیوم، اور شکلیں اور رنگ، یہ سارے کے سارے ایک اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔